السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سننے والے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم گفتگو کریں گے شریعت کے احکام کے حوالے سے۔ اس لیے آپ نے بہت مرتبہ اور کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی اور کئی لوگوں کے منہ سے سنی ہوگی کہ فلاں چیز فرض ہے، فلاں واجب ہے، فلاں حرام ہے، فلاں مستحب ہے، سنت ہے۔ تو آیا یہ تو ہم سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتا ہے اور مستحب کیا ہوتا ہے، ان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو سمجھاؤں گا ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ۔ یہ میں نے پورا نقشہ بنایا ہے۔ دیکھو، شریعت کے احکام جو ہے، شریعت کے احکام دو قسم پر ہیں۔ ایک کو اوامر کہا جاتا ہے اور ایک کو نواہی کہا جاتا ہے۔ اوامر ان احکامات کو کہا جاتا ہے کہ شریعت نے جن کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کاموں کو تم کرو، اور نواہی ان احکامات کو کہا جاتا ہے شریعت نے جن سے روکا ہے۔ تو جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کی یہ قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب۔ اور جن سے شریعت نے منع کیا ہے وہ یہ ہے: حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ اب ہر ایک کو آپ ترتیب کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے حکم جو کرنے کا ہے وہ فرض ہے۔ فرض اس حکم کو کہا جاتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، آسان الفاظ کے اندر جو قرآن پاک سے یا حدیث متواتر سے ثابت ہو۔ بہرحال یہ بات جو ہے یہ علمی بات ہے، آپ کو عوامی لہجے کے اندر سمجھاتا ہوں کہ فرض وہ حکم ہے جس کا کرنا لازمی ہو۔ پھر فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے ذمے پر لازم ہے، دوسرے کے ادا کرنے سے وہ ادا نہیں ہوتا۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، اس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو یہ ایک کی نماز پڑھنے سے دوسرے کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہے؟ فرض عین۔ دوسرا چیز یہ ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے ادا کرنے سے بعض سے ذمہ ساقط ہو جائے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، بعض لوگ ادا کر لیتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، تو بعض سے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ یہ فرض کی دو قسمیں ہو گئی۔ تو فرض اس حکم کو کہا جاتا ہے جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور فرض کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حکم جو ہے وہ واجب ہے۔ واجب کا درجہ بھی فرض کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، اور اس کا چھوڑنے والا فاسق، فاجر، گناہگار ہوتا ہے۔ البتہ اس کی وجوبیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن کرنا جس طرح فرض کا ضروری ہے تو واجب کا کرنا بھی ضروری ہے۔ فرض کے چھوڑنے سے انسان گناہگار، فاجر، فاسق ہو جاتا ہے، تو واجب کے چھوڑنے سے بھی فاسق، فاجر، گناہگار ہو جاتا ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ سنت کا ہے۔ سنت اس کام کو کہیں گے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہو، اس کو ہم کہیں گے سنت، جو پیغمبر کا طریقہ ہے۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مؤکدہ، ایک ہے غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کام کو ہمیشہ کیا ہو، سوائے بہت سخت عذر کے اس کو کبھی چھوڑا نہ ہو۔ جیسے ہم فرض نمازوں سے پہلے اور بعض نمازوں کے اندر فرض نمازوں کے بعد سنت جو پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بغیر شرعی عذر کے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، جیسے کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ہو گئی، عشاء کی نماز سے پہلے ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کبھی پڑھی ہے اور کبھی نہیں پڑھی، تو یہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ۔ اس کے بعد جو حکم ہے وہ ہے مستحب۔ مستحب کا مطلب یہ ہے اگر اس کام کو کیا جائے تو یہ اچھا ہے، باعث ثواب اور اجر ہے، اگر نہ کیا جائے تو اس پہ کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے
وہ احکامات جن کے کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو احکامات ہے حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ وہ احکامات ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حرام وہ حکم ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن سے یا حدیث متواتر سے، اور جس کا کرنے والا جو ہے وہ گناہگار، فاسق، فاجر ہوتا ہے۔ کیوں شریعت نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ یہ کام حرام ہے، جیسے کہ شراب پینا حرام ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، کیوں شریعت نے منع کیا ہے۔ دم مسفوح، بہتا ہوا خون جو جانور سے بہتا ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، کیوں شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مکروہ حرام ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، یہ بھی واجب کے مقابلے میں ہے، جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، حرام کے قریب ہو، جس کا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ گناہگار، فاسق، فاجر ہوتا ہے، جس طرح حرام کا کرنے والا گناہگار، فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو حکم ہے وہ مکروہی تنزیہی۔ یہ مکروہ تنزیہی جائز کی قسم ہے، اگر کر لیا تو جائز ہے، لیکن دل انسان کا نہیں چاہتا۔ تو یہ کیا ہے؟ 3 قسم کے کام جو ہے نواہی میں سے آتے ہیں، اور یہ جو فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ اوامر میں آتے ہیں، اور یہ جو مباح ہے یہ مشترک ہے۔ اس کا کرنا نہ کرنا کیا ہے؟ دونوں برابر ہے، کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کے احکامات ہے، بعض کو نواہی کہا جاتا ہے اور بعض کو اوامر کہا جاتا ہے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اس لیے آگے میں بعض باتیں بتاؤں گا، آپ کے سامنے بیان کروں گا وضو کے حوالے سے، کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو جب یہ آپ پہلے سمجھ جائیں گے تو وہ بات آپ کو آٹومیٹک سمجھ آ جائے گی کہ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے، واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، نماز کے اندر کیا چیز واجب ہے، مستحب ہے۔ انشاءاللہ تبارک